بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار بار بات ہوتی ہے جناب کہ گنڈا پور نے استعفیٰ دے دیا اور جو ٹرانزیکشن ہے جو نئے چیف منسٹر ہیں کے پی کے سہیل آفریدی وہ جناب باحسن طریقے سے بڑی سموتھ ٹرانزیکشن ہو جائے گی, وہ جناب چیف منسٹر بن جائیں گے. اچھا, اس میں بہت سی ifs and buts تھیں. اگر جو ہے گنڈا پور کوئی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے تو سچویشن کریٹ کر سکتے تھے, لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ گنڈا پور نے وہ سچویشن نہیں کریٹ کی. سچویشن یہ کریٹ کی جا سکتی تھی کہ گنڈا پور کی حکومت جو ہے وہ سٹے آرڈر پر بھی چل سکتی تھی. اس کے ریزنز ہیں, ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے, اور ایک ریزن اس میں سے یہ ہے کہ جو کے پی کے کی اسمبلی ہے اس کے اندر کئی ایم پی ایز ایسے موجود ہیں جو کہ جناب سٹامپ پیپرز دے چکے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ میں دے چکے ہیں کہ وہ جہاں پہ بھی جانا چاہیں یا جس کو بھی ووٹ دینا چاہیں وہ اس طرف جا سکتے تھے. ابھی بھی وہ سٹامپ پیپرز موجود ہیں, ابھی بھی وہ ایم پی ایز موجود ہیں, کے پی کے اسمبلی میں موجود ہیں. لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ گنڈا پور نے سموتھ ٹرانزیکشن کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے اس نے کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کی جو کہ ہو بھی سکتی تھی, اور سٹے آرڈر پہ گنڈا پور کی حکومت چل بھی سکتی تھی. گنڈا پور پہ الزامات ہیں, ٹھیک ہے, اور گنڈا پور سے جو ووٹر سپورٹر جو ہے اس کا جناب کسی حد تک ٹرسٹ جو تھا اس پہ شیٹر ہوا تھا. اور ہم نے دیکھا بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ کہ گنڈا پور کو جناب وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ جناب گنڈا پور کین ناٹ ایون گو ٹو دا واش روم. دیر واز اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہ کہیں گنڈا پور سلپ نہ ہو جائے, کہیں ادھر ادھر غائب نہ ہو جائے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی کہ گنڈا پور جناب آگے پیچھے ہوئے بھی, اور اس کے بعد کچھ سٹوریز انہوں نے یہاں پہ جنریٹ کی اور لوگوں کو سنائی بھی کس طریقے سے وہ جناب اپنے صوبے میں پہنچے تھے اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, which are not viable, جو کہ ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ اینی ویز یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ سیاست میں, اور سیاستدان اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. ابھی کیا سچویشن ہے, ابھی آگے جو نیا چیف منسٹر آیا ہے کے پی کے کا, وہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے گا, وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکے گا ان دا ڈیز ٹو کم, یا وہ بالکل سنے گا بالکل ایسے اسٹریٹ, اور وہ اپنے لیڈر کی سنے گا عمران خان کی. یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اور اگر میرے خیال میں وہ ادھر ادھر چلے گا, یعنی کہ جس طرح گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتا تھا, اگر وہ ادھر ادھر چلے گا اور عمران خان کی نہیں سنے گا یا سنی انسنی کر دے گا, تو میرے خیال میں پھر جو نیا چیف منسٹر ہے کے پی کے کا, اس کے پاس 1.5-2 مہینے ہی ہیں, اس کے بعد اس کی بھی سختی شروع ہو جائے گی جیسے کہ گنڈا پور کی شروع ہوئی تھی. اور سوشل میڈیا اس کے خلاف ہو گیا تھا, گنڈا پور کے خلاف, اور اس کے اپنے پارٹی کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے. اور جس طریقے سے وہ چل رہا تھا, لوگ نالاں تھے اس کے, اپنے پی ٹی آئی کے لوگ نالاں تھے اس کے ساتھ. اور کیوں نالاں تھے کہ بالکل وہ نیچے جا کے نچلے درجے پہ جا کر بھی سیاست کر رہا تھا. اور اس کے علاوہ اسد کیسر ہو یا کوئی بھی لوگ ہو, ان کو آگے پیچھے کرنا یا ان کے جناب ان کو ہٹا دینا, وزارتوں سے ہٹا دینا, وہ ایک لمبی سٹوری ہے. میں اس نیٹی گریٹیز میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے اس کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی. لیکن نیا چیف منسٹر اگر 1.5-2 مہینے میں لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس طریقے سے چلنا چاہتا ہے, عمران خان کے اشاروں پہ چلنا چاہتا ہے یا عمران خان کی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے, تو پھر ایک الگ سچویشن ہوگی. اگر نہیں چلنا چاہتا اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لے کے چلنا چاہتا ہے, مرکز کو بھی لے کے چلنا چاہتا ہے, جو کہ ایک چیف منسٹر کے لیے پرابلم ہوتی ہے, اس کو دونوں سائڈیں بیلنس کرنی پڑتی ہیں. اگر نہیں کرتا تو پھر بھی ایک ایشو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جناب 21 پوائنٹ کا جو پلان ہے جو ٹرمپ نے دیا ہے, کیا یہ لانگ ٹائم کے لیے ورکیبل ہے یہ سارا پلان یا نہیں ہے, اس میں گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا. کیونکہ اگر 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں آتا فلسطینیوں کا, 2 اسٹیٹ سولوشن اگر فلسطینیوں کا نہیں آتا, تو پھر اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا, کیا بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں ہم لوگ چلے جائیں گے, یا کیسے چیزیں شیپ اپ ہوں گی ان دا ڈیز ٹو کم, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ ہوں گے جناب پہلے تو شیر افضل مروت صاحب ایم این اے ہیں, ان سے میں بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا ہاؤ ول تھنگس شیپ اپ ان دا ڈیز ٹو کم پولیٹیکلی وین اٹ کمز ٹو پی ٹی آئی اور کے پی کے. اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب. ضمیر اکرم صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ جناب یہ ورکیبل ہے سولوشن کہ نہیں ہے جو کہ 21 پوائنٹ کا سولوشن یا پلان ٹرمپ نے دیا ہے, اور یہ لانگ ٹرم میں ورکیبل ہے یا نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے گا یا نہیں کیا جا سکے گا جب باری آتی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی. 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر کیا یہ ورکیبل ہو سکے گا 21 پوائنٹ کا پلان یا نہیں جی, اس میں بات کروں گا. اور پھر میں بات کروں گا جناب ایجپٹ سے میرے ساتھ موجود ہوں گے حاتم عمران صاحب,
جو کہ پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل لا سوئس یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہے. ان سب کو میں لوں گا، لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا جناب شیر افضل مروت صاحب سے. شیر افضل مروت صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی رانا صاحب، اللہ کا بہت کرم ہے. مروت صاحب کیا ہو گیا؟ گنڈا پور کو کیا بھیجنے کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا یا بالکل ایٹ دا نیک آف دا مومنٹ ہوا ہے؟ بہت شکریہ رانا صاحب. گنڈا پور صاحب کو ہٹائے جانے کا فیصلہ گزشتہ سال نومبر سے ڈیو تھا اور حالات کا جائزہ لے رہے تھے. اور جب 26 نومبر کے واقعات ہوئے اور اس کے بعد جب محترمہ بشرا بی بی سزاؤں کی جیل گئی تو یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ علی امین خان کو اس کا مورد اقدام ٹھہرایا گیا. اور جس کے بعد جو ہے چونکہ ایک دو دفعہ ورکرز نے یہ شکایت کی تھی کہ جی ڈی چوک پہ لا کے ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر کے پی میں بدامنی کے حوالے سے اور فوج کے آپریشن کے حوالے سے خان کا ایک سخت موقف ہے. علی امین خان جو ہیں وہ خان کے موقف کے ساتھ نہیں چل رہا تھا اور ان کی اپنی ایک متوازن پالیسی تھی فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خصوصاً ملٹری آپریشن کے حوالے سے. ساتھ میں گورنرز کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ورکرز کی شکایات تھی کہ جی جن لوگوں نے مینڈیٹ اڑایا یا جنہوں نے پرچے درج کرائے یا پی ٹی آئی کے ورکر کو نقصان پہنچایا وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی ان کو بڑے اچھے مناصب سے نوازا گیا تھا. پھر پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے وہ غائب ہونے لگے دارالحکومت سے، پشاور سے. صنم جاوید کا تازہ ترین واقعہ تھا. بشرا بی بی کے بعد علیمہ خانم سے بھی ان کا ٹاکرا ہو گیا. اس دوران جو انٹرنل پالیٹکس تھی پارٹی کی، جنید اکبر خان صوبائی صدر تھے، اسد قیصر صاحب، عاطف خان، شاہرام ترکی، ان دونوں کے بھائیوں کو، شاہرام خان اور اسد قیصر کے بھائیوں کو فارغ کیا گیا. تو پارٹی میں جو ہے یہ یا تو علی امین خان کو ہٹانا تھا یا پھر پوری پارٹی کو نو کرنا تھا. تو یہ ڈیو تھا. اب یہ حالت دیکھ کے، واقعات دیکھ کے خان نے فیصلہ کر لیا، تو یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا. ابھی دیکھیں آپ کی سچویشن سب کو پتا ہے، بٹ اف آئی آسک یو کہ یہ فیصلہ درست ہے یا اس میں آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں، ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ دیکھیے میری ذات کی حد تک تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ علی امین خان کی حکومت کی حمایت کی تھی اس وجہ سے کہ خان کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ہمیشہ سے کی. اور اس پہ مجھ پہ پی ٹی آئی جو ہے ایگریوڈ بھی رہی. شاید وہ اتنی توقع نہیں کرتی تھی کہ میں علی امین خان کی حکومت کی یا گورنر کی اتنی حمایت کروں گا. اب جو نئے سی ایم متوقع ہیں سہیل افریدی صاحب، وہ ینگ ہے اور فیصلہ جہاں تک درست یا غلط کا تعلق ہے، یہ نتائج تو پارٹی نے بھگتنے ہیں کے پی میں یا پھر اس کے اثرات مرکز پہ بھی ہوں گے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ورکر جو ہیں وہ بڑے ان پاپولر ہو چکے تھے ورکرز کے بیچ. علی امین خان اور سوشل میڈیا کا بڑا ہی کلیدی کردار تھا اس میں. اس کی کردار کشی ہوئی 1 سال سے اور ان تمام فیکٹرز نے مل کے پھر مرکزی الیکٹرانک میڈیا نے بھی کے پی کی جو گورنرز ہیں اس پہ سوالات کھڑی کر دیے. یہ بارہا جو اختلافات تھے پارٹی کے اندر اور یہ جو تمام تحریکیں ناکام ہوئی خان کی رہائی کے لیے، ان سب چیزوں نے مل ملا کے پی میں علی امین خان کی پوزیشن کو کافی کمزور کیا. ایک کام جو وہ کر رہے تھے اور جس کے جاری رکھنے کا امکان نہیں ہے وہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف متوازن پالیسی، تاکہ حکومت بھی چلے، معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ پہنچے. یہ سہیل افریدی صاحب کے دور میں مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ سہیل افریدی جو ہیں ایک تو ینگ ہے، جذباتی ہے، ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، آنکھیں بند کر کے خان کے احکامات کی تعمیر بجا لانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو ایسی صورت میں بہت سارے فیصلے ایسے ہیں، اسٹیبلشمنٹ وہاں اور پھر ریاست جنگ میں جتی ہوئی ہے. بنیادی جو اختلاف آئے گا وہ انتظامی طور پہ افواج کو بندوبستی یا جو ریاستی صوبے کا جو علاقے ہیں باجوڑ وہاں آپریشن کرنے دینا ہے یا علال اعلان جو ہے ان کو منع کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ مائنز اینڈ منرلز پہ ان کے بڑے انٹرسٹ ہے، پیراکری میں انٹرسٹ ہے، اپنے لوگوں کو بچانے میں. جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو اچھا برا کیا
ان کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ اپنا اپنا کام سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں سارے مسائل سہیل افریدی کے سامنے آئیں گے. اب دیکھتے ہیں. میں نے تو ویسے یہ تجویز دی ہے کہ اگر حکومت کو چلانا ہے سہیل افریدی صاحب جو ہیں اس کو خوش آمدید کہا ہے میں نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ محتاط چلے ایک مشاورتی کونسل ترتیب دی جائے جس میں اسد قیصر صاحب ہو, جنید اکبر خان ہو, جس میں مشتاق غنی صاحب ہو, اسپیکر کے پی اسمبلی ہو, عاطف خان صاحب ہو. ان لوگوں یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں اور ان کی مشاورت سے اہم حکومتی فیصلے ہو تو شاید رکاوٹیں جو ہیں وہ پار ہو سکیں گی. تو ابھی ایز آف ناؤ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو برج بلڈنگ کا کام تھا, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, میں برج بلڈنگ کا لفظ یوز کر رہا ہوں, جو برج بلڈنگ کا کام تھا جو گنڈا پور کر رہے تھے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ یا فار دیٹ میٹر مرکزی حکومت کے ساتھ, یا جو ایز اے چیف منسٹر جو جس طریقے سے وہ چل رہے تھے, وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ وہ سہیل آفریدی کر سکیں گے؟ میں ایسے ہی غلط تو اب نہیں میں نے کہہ عرض کیا نا, رہا؟ جی لیکن اب انہی وجوہات کی بنیاد پہ تو علی امین خان کا بسر گول کیا گیا. ہاں تو اور یہی مطلب توقعات اب نئے وزیر اعلیٰ سے ہوں گی. ہاں میرا خیال نہیں ہے کہ وہ پرانے وزیر اعلیٰ کے نقش قدم پہ جا کے اپنا انجام اسی طرح کریں گے. تو لہٰذا یا تو عقل سے فہم سے کام لیں اور اس ٹکراؤ کو ایوائڈ کریں. ایک سیزنڈ لوگوں پہ مشتمل ایک کونسل مرتب ہو تاکہ ایسے معاملات پیدا نہ ہو جہاں پہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو سکے. اور یا اگر یہی توقعات ہیں اور یہی نیت ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ وہی اسی طرح ڈیلیور کریں جس طرح خان صاحب کی توقعات ہیں, تو پھر مجھے نظر آ رہا ہے کہ 1.5-2 ماہ میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹکراؤ کی پوزیشن پہ ہوں گے. اچھا, یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرانے طریقے سے نہ چلا گیا, جیسے گنڈا پور چل رہے تھے اس طریقے سے نہ چلا گیا, تو اگر سہیل آفریدی جو ہے اگر دوسرے طریقے سے چلے جو کہ ایکسپیکٹیشن ہے ان کے لیڈر کی, تو پھر یہ 2 مہینے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا ٹکراؤ ہو جائے گا؟ لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو علی امین خان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. بہت سے معاملات میں ایسے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی علی امین خان کے ساتھ زیادتی کی. علی امین خان کو خود ادراک نہیں ہوا کہ اس نے کچھ زیادہ غیر معمولی لچک دکھائی, جس طرح پشاور سے یک کے بعد دیگر پی ٹی آئی کے ورکر کا اٹھایا جانا. پھر جو بیراکریسی تھی ان آفیسر کو اچھے مناسب پہ جمائے رکھنا. اب کم از کم یہ تو حکومت ریزسٹ کر سکتی تھی, کیونکہ ان لوگوں نے انتہائی ظلم و جبر کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ. جنید اکبر خان نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے کہ جو کمشنر تھا ملاکنڈ کا, جو اس کو ہرانا چاہتا تھا, جو پی ٹی آئی سے لوگوں کو نکلوانا چاہتا تھا, اس کو کہیں سیکٹری لگایا ہوا ہے. تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ سارے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر ریزنیبلی اسٹیبلشمنٹ اتنا ہی بوجھ ڈالتی چیف منسٹر پہ, تو آج چیف منسٹر جو ہیں ان حالات کا شکار نہ ہوتا. اچھا, اب کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے نئے چیف منسٹر سے؟ کیا وہ اسلام آباد کی طرف لوگوں کو لے کے آ سکیں گے, اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اور جو مین آبجیکٹو ہے کہ جناب عمران خان کو رہا کروانا تھا, وہ تو آج تک پورا نہیں ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیا چیف منسٹر جو آیا ہے وہ یہ آبجیکٹو, جو مین آبجیکٹو, جو کور آبجیکٹو ہے پی ٹی آئی کا, اس کو اچیو کر سکے گا, چاہے وہ اسلام آباد آ کے اپنا زور دکھائے یا فار دیٹ میٹر کچھ اور طریقہ, کوئی اور موڈس اپرینڈی اپنائے؟ تو وہ کیا اس میں کچھ کر سکے گا؟ یا ایک ذہن میں بات ضرور رکھیے گا, کیونکہ آپ کے ساتھ ہی بات ہوئی تھی شو میں, اور آپ نے کہا تھا کہ ایک میچیور ہونے جا رہی تھی ایک بات جو کہ گنڈا پور کروا رہا تھا, اور جو کہ شاید نومبر میں, پچھلے نومبر میں میچیور ہو جانی تھی اور عمران خان کو ریلیف مل سکتا تھا. کیا اس سٹیج تک تو نہیں, خیر میں کہوں گا, لیکن آپ سٹریٹ پاور, سٹریٹ مسل شو کر سکے گا نیا چیف منسٹر سہیل؟ نئے چیف منسٹر جو ہے وہ تو ایک تو جذباتی ہے, ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ لوگوں کو محسوس کرانی ہے. علی امین خان جو تھا وہ بیسیکلی طریقے سے وقت گزار رہا تھا. لاسٹ ٹائم انہوں نے 3 مہینے کا وقت لیا, اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو وہ 3 مہینے پوری ہوتی اس کی حکومت فارغ کر دی گئی.
انہوں نے کہا 3 مہینوں میں خان کو چھڑائیں گے، اور شاید یہی بات خان کو انہوں نے بتائی بھی تھی. ہوں. لیکن وہ وعدے وعید کر لیتا تھا، دعوے بھی کر لیتا تھا، لیکن عین اس کے برخلاف نتائج آتے تھے. تو لہذا امیدیں غلط، اگر ورکروں کو نئے چیف منسٹر بھی دے گا کہ جی ہم آسمان گرا دیں گے اور زمین پھاڑ دیں گے، بہتر یہ ہے کہ ریشنلسٹک ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوشش ہوگی عوامی سطح پہ کہ ہم کوئی احتجاج کی طاقت کو مسٹر کر سکیں اور کوئی ریلی اسلام آباد کی طرف لائی جا سکے. ممکن ہے 26 نومبر کے سانے کو کمیموریٹ کرنے کے لیے یہ کر لیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ٹکراؤ کی پالیسی ریاست کے لیے بھی جو ہے نقصان دہ ہوگی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی. البتہ اگر پی ٹی آئی اپنی جو گزشتہ ان کی طاقت تھی احتجاج کی وہ اگر ریکور کر لے تو تبھی ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جو ہے ان کو سنجیدگی سے لے. آپ کو کوئی چانسز نظر آتے ہیں سہیل آفریدی کی شکل میں اس قسم کی ریوائیول ہوتے ہوئے پارٹی کے اندر؟ کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. دیکھنا ہوگا کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ کس طرح تمام لوگوں کو ملا کے چلتے ہیں، کتنی سیاسی میچورٹی کا ثبوت دیتے ہیں، اور کتنے وہ تیز نکلتے ہیں، کتنے وہ خان کے توقعات پہ پورا اترتے ہیں، اور کس انداز میں وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں. وسائل ان کے پاس ہے، صوبہ ان کے پاس ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، پوری پارٹی ان کے ساتھ ہے، فی الوقت انڈسپیوٹڈ ہے، سوشل میڈیا جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ تمام چیزوں کے ایڈوانٹیج اس کو حاصل ہے جو علی امین خان کو حاصل نہیں تھا. تو لہٰذا اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں 1.5-2 ماہ کے بعد جس کو ہیرو بناتے ہیں 1.5-2 ماہ بعد اس کو زیرو بھی کر لیتے ہیں. تو لہٰذا بڑی اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ منتظر ہیں ان کی، اور کیا نتائج آتے ہیں یہ وقت بتائے گا. سٹینس کیا ہو سکتا ہے اباؤٹ دا آپریشن، آن گوئنگ آپریشن ان کے پی کے؟ نئے چیف منسٹر کا کیا سٹینس ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے نیا چیف منسٹر کوشش ضرور کرے گا کہ جانکاری بھی کر لے، دیکھ بھی لے کہ کہاں پہ آپریشن ضروری ہیں اور کس نوعیت کا ہونا چاہیے، کتنے پیمانے پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح میرا خیال ہے کلم کلا وہ اجازت نہیں دے گا اس طرح فی الوقت ان کو اجازت ہے. اچھا، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ. لیکن ابھی جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے دیٹ از اے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، وہ کوئی فل فلیج آپریشن نہیں ہے. جہاں پہ انٹیلیجنس ملتی ہے وہاں پہ آپریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ آپریشن کیا جاتا ہے. سو فل فلیج تو ابھی بھی نہیں ہو رہا. نہیں، باجوڑ میں ہو رہا ہے نا. باجوڑ میں وسیع پیمانے پہ لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا ہے. دیکھیں کے پی میں گزشتہ 24 سالوں میں جو اعلان آپریشن ہوتے ہیں، ضرب عضب تھا، رد الفساد تھا، یا جتنے بڑے آپریشن ہوئے جن علاقوں کے لیے پروناؤنس ہوئے، ان کا یہ ہوتا تھا کہ تاریخ رکھ دیتے تھے کہ جی 15 دن بعد آپریشن شروع ہوگا، تو 15 دن میں وہ سارا علاقہ جو ہے ملیٹنٹس خالی کر دیتے تھے. تو ان آپریشنوں کی کوئی خاص نتائج ایسے نہیں آئے. ہمیشہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیاب رہے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہ تو پی ٹی آئی کو بھی اعتراض نہیں ہے. تو ابھی بھی تو وہی ہو رہے ہیں نا مروت صاحب. ابھی بھی تو میں یہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ابھی بھی تو وہی ہو رہا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے. نہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ ہوتے ہیں جو سنگل ایک انسیڈنٹ کے لیے انٹیلیجنس آ جاتی ہے، وہ کارڈون آف کر دیتے ہیں، ایمبوش کر دیتے ہیں. ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک دن میں ہو جاتا ہے. اس جو آپریشن ہے ملٹری آپریشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک علاقہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پہ ملیٹنٹس ہیں، جی. وہ 30 کلومیٹر ہے، 10 کلومیٹر ہے، وہاں آپ تمام عوام کو کہہ دیں کہ جی اس علاقے کو خالی کریں، اور وہ عوام جو ہے ڈسپلیس ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح باجوڑ میں ہوئے ہیں بہت وسیع پیمانے پہ لوگوں سے علاقہ خالی کرایا گیا ہے. خود میرے اپنے حلقے میں 2-3 جگہ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں، ہم نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے کہ جی یہ وسیع پیمانے پہ آپریشن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے اور بھی ہیں، کلاچی جو ڈیر اسماعیل خان کا علاقہ ہے، درابند جو ڈیر اسماعیل خان کا علاقہ ہے، ٹانک میں گومل کا علاقہ ہے، یہ جو کل جہاں پہ بڑی شہادتیں ہوئی ہے ورکزئی ایجنسی، پھر پاڑا چنار، بہت سے علاقوں میں بہت ایسے انہوں نے مضبوط علاقوں پہ قبضے جمائے ہوئے ہیں. اور وہ فوج یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا علاج جو ہے ملٹری آپریشن ہے. ون ٹائم آپریشن ہو ہیلی کی مدد سے، یہ کامیاب رہتے ہیں. یہ جو اعلان آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم فلاں تحصیل وہ خالی کرا رہے ہیں، تو وہ سارے چلے جاتے ہیں، عوام بھی نکل جاتی ہیں، وہ بھی نکل جاتی ہیں، خالی علاقہ ان کو تکتا رہتا ہے.
اچھا ایک بات بتائیے گا، کمنگ بیک ٹو دا پولیٹیکل سائڈ آف کے پی کے، کچھ لوگ تھے وہاں پہ کے پی کے اندر، کے پی کے کی اسمبلی کے اندر، اور ان کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے تھا، ان لوگوں نے کچھ اسٹامپ پیپرز دیے ہوئے تھے، اس میں دو وٹنسز بھی تھی، وہ کیا یہ سہیل آفریدی کو ہی سپورٹ کریں گے یا ہاؤ ول تھنگز موو ان دا ڈیز ٹو کم جی؟ دیکھیے ایم پی ایز جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ ویسے امید تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے جب تک ان کی مجبوریاں نہ ہو یا ان کی کمزوریاں نہ ہو. اور 20-22 جو ایم پی ایس تھے وہ ایفیڈیوٹ دیے تھے، لیکن وہ قانونی طور پر اس ڈاکومنٹ کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے. ایفیڈیوٹ دے دیا، اب نہیں مانتا ہوں، کیونکہ وہ کہیں گے کہ جی زر مجبر کے تناظر میں انہوں نے ہم سے لے لیا تھا. ہاں البتہ ان کے نام اشکارا کرنے سے ان کی بدنامی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو پی ٹی آئی چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. البتہ پیسے کا استعمال ہوتا ہے، وسائل کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر یہ جھکاؤ نظر آ گیا کہ جی کہیں وسیع پیمانے پہ لوگ جا رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ہر ایک اس وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے گا جو بنتا ہوا نظر آئے. فی الوقت تو مجھے سہیل افریدی کی پوزیشن مضبوط نظر آتی ہیں. مجھے ایسا کوئی اندیشہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اتنے بڑی تعداد میں اپنا ضمیر بیچیں گے. سو جو ٹرانزیکشن ہے یہ جو گنڈا پور سے آفریدی کی طرف ہونی ہے، اس میں اسموتھ ٹرانزیکشن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی؟ دس از واٹ یو آر سیئنگ. اب کل تک تو میرے اندیشے تھے، لیکن علی امین خان نے جس انداز میں استعفیٰ دے دیا اور اپنا ٹویٹ سے یہ اعلان کیا، تو وہ صرف واحد آدمی تھے جو رکاوٹ ڈال سکتے تھے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. سو مطلب اگر گنڈا پور چاہتے تو پھر اس وقت پرابلمز ہو سکتی تھی، لیکن ابھی نہیں ہو سکتی. مطلب ایک آپشن یہ میرا بھی، خیال ہے کہ اچھا منور صاحب ایک بات بتائیے گا کہ ایک آپشن یہ بھی تو ہو سکتی تھی گنڈا پور کے پاس کہ یہ پوری حکومت گنڈا پور کی، اگر گنڈا پور بیچ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے تب تو یہ پوری حکومت جو ہے اس کو اسٹے آرڈر پر بھی چلا سکتے تھے. کیا ایسا ہو سکتا یہ تھا نا؟ ماضی میں ایسی باتیں ہوئی تھی، وہ کر سکتا تھا اگر وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتا. لیکن گنڈاپور گنڈا پر پور نے رکاوٹ نہیں ڈالی. دیکھیے گنڈاپور صاحب نے ایک اپنے آپ کو انڈیکیٹ تو کیا نا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو بڑی سپورٹ بھی ملے کہ جی آپ ڈٹ جائیں. اسٹیبلشمنٹ بھی کہے، بہت سارے اور لوگ بھی کہے، اور آپ کہیں نہیں خان کی امانت میں لٹا رہا ہوں. تو اس آدمی نے کم از کم اپنے کور سے یہ تو ثابت کر دیا کہ جتنا گرا ہوا انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ شخص شاید وفاداری رقم کر گیا. بالکل ٹھیک ہے. منور صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ آپ کا. امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. امبیسڈر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو 21 پوائنٹ کا جو ٹرمپ کا پلان ہے اور جو اسرائیل اور حماس کسی حد تک اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار بھی ہے، ڈو یو سی دیٹ ورکنگ لائک پراپرلی ٹل دا اینڈ جی؟ شکریہ رانا صاحب. آئی تھنک اس وقت پری میچور ہوگا، اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ پوری طرح سے اس کو عمل کیا جائے گا کہ نہیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کافی ان پر کنٹروورسی بھی ہے اور کوئی کافی اختلافات ہیں، خاص طور پہ اسرائیل اور حماس یا فلسطینیوں کے درمیان. تو جو پہلا فیز ہے جو ابھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو لوگوں کو یہ بال رکھا ہوا تھا، جو ہاسٹیجز سے ان کو ریلیز کیا جائے گا حماس کی طرف سے، اور پھر اسرائیل کی طرف سے جو فلسطینیوں کو رکھا ہوا تھا قید میں ان کو ریلیز کیا جائے گا. تو یہ پہلا فیز ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک جنگ بندی ہوگی. اور اب یہ دیکھنے کا یہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو ایکسچینج آف پرزنرز یا ایکسچینج آف ہاسٹیجز یہ صحیح طرح سے یا مکمل طریقے سے یہ اس کو عمل کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے بڑی بات کہ جو جنگ بندی ہے وہ جو اس کو قائم رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ تو امیجیٹ جو ہے نا مسئلے ہیں. اس کے آگے جا کے جو مسئلے ہیں کہ یہ حماس یہ نہیں چاہتا ہے کہ اسے کوئی بھی جو بھی فریم ورک بنے گا بعد میں ایڈمنسٹریشن میں اس غزہ کی، تو حماس کو اس میں شامل نہ کیا جائے. وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ شامل ہوں کسی طرح سے، کسی قسم کی ان کی شمولیت ہونی چاہیے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی
ہیومینیٹیرین اسسٹنس، یہ جو بھی امداد آنی ہے، پہلے تو یہ امداد کو ڈسٹریبیوٹ کون کرے گا، ٹھیک. کیونکہ اس پہ بھی مسئلے ہیں کہ اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ان کی کوئی تنظیم ہے وہ کرے گی، اس پر کافی تنقید ہوئی ہے. تو یہ اس کا یہ بھی مسئلہ ہے. بیسکلی تو اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے، جو اقوام متحدہ کے جو آرگنائزیشن وہاں پر آلریڈی ہے آن دا گراؤنڈ، ان کو کرنا چاہیے. بٹ اینی وے، تو ایک یہ دوسرا مسئلہ ہے. پھر لانگ ٹرم میں جو مطلب آگے جا کے جو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے کہ یہاں پر ٹو اسٹیٹ سولوشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پیلسٹینین انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کو کریٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا. دیٹ از دا باٹم لائن، کہ اگر ٹو اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ساری چیز جو ہے نا یہ کولیپس کر سکتی ہے. تو دس از مائی انیشیل ٹیک آن دس. سو ٹو اسٹیٹ سولوشن آپ کو مطلب کہ اس میں تو مطلب کلیئرٹی میرے خیال میں کسی حد تک اسرائیل نے دی ہوئی ہے. سو وہ اپنے بارڈر پہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ایکسیپٹ کرتا. سو پھر ٹو اسٹیٹ سولوشن کہاں پہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر جب تک اسرائیل یہ تسلیم نہیں کرتا ہے کہ فلسطینیوں کا ایک الگ ملک اور اپنا انڈیپینڈنٹ خود مختار ملک ہوگا، تو اس وقت تک یہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اس قسم کی چیزیں جو غزہ میں ہوا ہے، یہ ایک ویسٹ بینک میں ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنا ہے تو پھر یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اور کوئی سولوشن اویلیبل ہے اس وقت. بٹ دیکھیں ضمیر صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے، رادر ایوری ادر پرسن نوز دس تھنگ، کہ جتنا نیٹ ورک تھا حماس کا، ٹنل نیٹ ورک جو انڈر گراؤنڈ تھا، وہ سارا ڈسٹروائے ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ابھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف اگر جانا بھی چاہتا ہے پیلسٹائن، یا فار دیٹ میٹر حماس اس پہ انسسٹ بھی کرتا ہے، تو دا کلیئرٹی از دیئر. اسرائیل نے تو کلیئرٹی دی ہوئی ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ سچ تھنگ آن دیئر بارڈرز. سو پھر یہ تو دیٹ مینس کہ ان دا لانگ رن اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. سو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ پھر وہ جو فورسز ہوں گی، جو وہاں پہ پیس کیپنگ فورسز ہوگی، جو بھی جیسے بھی شیپ اپ ہوتی ہیں چیزیں ان دا ڈیز ٹو کم، وہ اس کو سب چیزیں مینیج کریں گی. ہاؤ ول تھنگز ورک؟ جی تھوڑا تو اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا کافی مشکلات ہیں اس ڈیل کو امپلیمنٹ کرنے میں. لیکن ایک چیز جو میرے لیے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ حماس اور فلسطینیوں نے یہ مظاہرہ کیا ہے ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے کہ وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں انڈر ایکسٹریم سرکمسٹانسز. ان کے خلاف تو جیسے ہم سب مانتے ہیں جینوسائڈ ہوا ہے، وار کرائمز ہوئی ہیں، ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے. اس کے باوجود فلسطینیوں نے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے. اس کے باوجود وہ لڑتے رہے اور آخر میں جا کے ایک سیز فائر کرنا پڑا ایک ایسے ملک کے ساتھ جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا، لوگوں کو مارنا داڑنا. اور 60,000 لوگوں سے زیادہ انہوں نے فلسطینی مارے ہیں، اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ بچے ہیں، عورتیں ہیں. تو اس قسم کی بربریت کے باوجود اگر اسرائیل کو یہ جنگ بندی ماننی پڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلسطینی ہارے نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ فلسطینیوں نے ایک اپنا یہ بہت بڑے کلیئرلی انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ یہ لڑتے رہیں گے. تو ان کی اگر ٹنلز ان کو اس کو ڈسٹروائے کر دیا، یہ اور بن جائیں گی. یہ تو ایسے ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں یہ لوگ. تو اگر اسرائیل کی سالمیت کا بھی تو مسئلہ ہے نا. اگر اسرائیل اپنی ملک کی سالمیت چاہتا ہے تو اس کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ فلسطینیوں سے کوئی معاہدہ کرے اور اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کی کوشش کرے. میرا خیال ہے اس میں امریکہ کا بھی فائدہ ہے. امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایک قسم کی مستقل سالمیت کی فضا بنے اور وہ جو خطے میں اسرائیل کو مانا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناممکن ہیں جب تک یہ فلسطینی اسٹیٹ ہوڈ کو مانا نہیں جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے. جی آپ کا خیال درست ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. بٹ دا پوائنٹ از کہ بار بار کلیئرٹی آتی ہے نتن یاہو کی طرف سے،
اور اس کلیئرٹی کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو پھر دیٹ مینس کہ مطلب کہ وہ پھر چیزیں کراپ اپ ہوں گی، یعنی کہ پھر ری سرفیس ہوگا حماس، ہاں پھر ان کے وہ بارڈر پہ ری سرفیس ہوگا، وہ چیزیں اگر حماس ری سرفیس کرتا ہے اسرائیل کے بارڈر پہ ونس اگین سے لائک آفٹر ایئرس، تو وہ اس چیز کو لینے کے لیے اسرائیل کیا تیار ہے؟ ٹھیک ہے. میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ حماس ری سرفیس کرنے کے بجائے حماس از آلریڈی دیر. وہ کدھر نہیں گئے ہیں، وہ ہیں وہاں ہی ہیں اچھا. اور وہ کہیں نہیں جائیں گے. ایک بات. ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، جہاں اسرائیل اور نتنیاہو نے اپنی بات شروع کی تھی غزہ کے بارے میں، وہ تو وہاں پر غزہ پہ ریویرا بنانے کی سوچ رہا تھا، وہاں پر جوئش سیٹلمنٹس بنانے کی سوچ رہا تھا. وہاں سے وہاں یہ لکوڈ پارٹی اور دوسری جو پارٹیز ہے جو ایکسٹریمسٹ جو ریسسٹ زائنسٹ لوگ ہیں ان کے پارٹی میں، وہ تو وہاں پر اپنے پراپرٹیز خریدنے اور اپنے جوئش سیٹلرز کو وہاں رکھنے کی سوچ رہے تھے. اب وہ وہاں سے کہاں پر وہ پہنچ گیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس معاہدے میں انہوں نے اسرائیلیز نے کافی گراؤنڈ لوز کیا ہے، اور اگر ان کو اپنی لانگ ٹرم سیکیورٹی چاہیے تو پھر ان کو فلسطینیوں کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ان کی سالمیت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ، گاٹ یور پوائنٹ. ضمیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، تھینک یو. اٹ واز اے پلیئر ٹو ہیو یو. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر حاتم عمران، پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل لا سوئس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور ایجپٹ سے میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ہاؤ آر یو؟ I'm fine. How are you? I'm good, I'm good. Doctor, do you see these points, Trump's 21 points, working for a long time? What I mean to say is, what I mean to ask over here is that, all these agreements are like good to be initiated. Trump definitely wants peace in that part of the region. So he has come up with a plan. He has pushed the Israel to come up with something solid and go for a ceasefire. That is obvious. So he has put his weight over there. So now my point is that normally what we have come across is that these plans do not work for a longer period. They are for a short span. And somewhere both the entities, one entity or the other entity, goes for a violation or commits a violation. So in this particular case, do you think that Israel and the Palestinians or the Hamas is going to stick to the plan for the days to come? They have started releasing all the prisoners, right? So gradually they are going to release the prisoners, which was the basic demand, right? So basic demand was that Israel wanted their prisoners to be released. So they have released the prisoners. Gradually it's going to whichever prisoners are alive, they are going to be released in the days to come. More prisoners are going to be released in the days to come. But in the longer run, do you see this plan working? Number one. Number two, what exactly is going to happen once there is a ceasefire and there are peacekeeping forces over there, and you people like the Egyptians have played a very vital role in going for this plan or executing this plan. You people have been diplomatically working very hard on this one. Egypt has achieved the diplomatic goals, and you guys are Egypt is also a guarantor also, right? So keeping in mind the guarantee thing, Egypt one, and secondly, when the peacekeeping forces are there, it's going to be work for a longer period, or whatever the desires of the Palestinians are, will those be achieved A to Z? Yes or no? I think if implementation proceed as envisioned, Gaza 6 to 12 months from now could look fundamentally different, not fully stable, but moving excessively away from the cycle of destruction and blockade. The first visible change would likely be measurable humanitarian improvement, sustainable ceasefire, reopening of crossing, and large-scale delivery of reconstruction materials under international monitoring. Politically, we should expect an interim governance framework, possibly technocratic or unity administration
backed by Arab and international guarantees. Egypt's role would remain pivotal both as a guarantor of security arrangements and as a coordinator of aid and reconstruction. Economically, early recovery projects, especially in infrastructure, electricity, and housing, could begin restoring normal life, but the real test will be whether this gains and coupled with credible political progress toward permanent settlement and the lifting of isolation. If those elements align, Gaza could begin transiting from crisis management to genuine state building again. Question number 2, Egypt's role will continue to be multifaceted and indiscernible beyond mediation. Cairo is positing itself as a regional guarantor of stability and reconstruction, drawing on its geographical centrally, diplomatic credibility, and historic ties with all parties. In these years ahead, Egypt's leadership will likely expand across 3 main fronts: security assurance, maintaining border stability, preventing militant resurgence, and coordinating with international partners to sustain ceasefire arrangement. Number 2, reconstruction and development. Changing Arab and international aid through transport frameworks that support Gaza's economic recovery and strengthen legitimate governance institutions. Number 3, regional diplomacy. Ensuring Arab consents and border political visions that links Gaza's stabilization to a comprehensive peace process addressing the Palestinian question as well. In essence, Egypt is not merely a mediating track, it's laying the groundwork for sustainable regional order where security, reconstruction, and diplomacy move in parallel. Okay, Doctor, thank you very much for talking to us. A pleasure to have you. Thank you very much. Very kind. Thank you. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.